الیاس کشمیری، وہ انسان کہ جو کسی دور میں پاکستانی آرمی اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا سب سے بڑا ہیرو اور دلارا ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق جو کام اس انسان نے کیے تھے وہ تو پہلے کوئی کر ہی نہیں سکا تھا۔ مگر دوسری طرف انڈیا کے لیے یہ انسان اتنا ہی بڑا آتنکوادی اور اتنا ہی بڑا کھلنائک تھا، کیونکہ انڈیا کے مطابق بھی جو کچھ حد سے زیادہ خطرناک اور بڑے گناہ اس انسان نے کیے تھے وہ پہلے کسی نے کیے ہی نہیں تھے۔ امریکہ نے بھی اس انسان کے اوپر $5 ملین لگ بھگ 40 سے 45 کروڑ کا انعام لگا رکھا تھا اور اس انسان کو بار بار ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انسان میڈیا میں بار بار مارا جاتا اور کچھ وقت کے بعد زندہ نکل آتا۔ اس کے زندہ نکلنے کی خبر کی وجہ سے پورا ویسٹرن ورلڈ فوراً ہی الرٹ پر آ جاتا۔ تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچانک سے آج الیاس کشمیری کا ذکر کیوں، اور آخر یہ الیاس کشمیری تھا کون؟ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ آج کل اچانک سے اس انسان کے چرچاؤں میں آنے کی وجہ ہے بالی ووڈ کی ایک نئی فلم دھرندر، جس کے اندر ارجن رامپال ایک میجر اقبال کا رول پلے کر رہے ہیں کہ جس کو الیاس کشمیری پر ہی بیسڈ بتایا جا رہا ہے یا پھر اس سے انسپائر بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر الیاس کشمیری کی اصلی کہانی پر آئیں تو یہ کہانی 1964 سے شروع ہوتی ہے کہ جب 10 فروری 1964 کے دن الیاس کا جنم اس کشمیر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوا کہ جو کشمیر پاکستان کے قبضے میں ہے۔ ابھی الیاس کشمیری کی عمر 15 سال یا اس کے آس پاس ہی رہی ہوگی کہ تبھی پڑوس میں ہی مطلب افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس جنگ کے شروعاتی سالوں میں الیاس کشمیری اسلام آباد کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جرنلزم کے فیلڈ میں گریجویشن کر رہا تھا، مگر تبھی اچانک سے الیاس کشمیری ہوجی نام کے اس گروپ کے کنیکشن میں آیا کہ جو اس دور میں کشمیر کے اندر کافی ایکٹیو ہوا کرتا تھا، اور اس سے انسپائر ہو کر ہی اب الیاس کشمیری نے اپنی پڑھائی وہیں پر چھوڑی اور افغانستان میں جا کر سوویت یونین کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل یہ جو ہوجی نام کا گروپ تھا یہ شروعاتی دور میں تو خود اپنے آپ سے ہی لڑاکوں کو انسپائر کر کے یا تیار کر کے افغانستان میں بھیجا کرتا تھا، مگر بعد میں امریکہ کے اشارے پر جب پاکستان کی ISI نے اس طرح کے تمام گروپس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور رشیا کے خلاف ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا تو ایسے بہت سارے سنگٹھنوں میں سے ایک سنگٹھن یہ ہوجی گروپ بھی تھا۔ ISI کی سپورٹ کے بعد تو یہ ہوجی نام کا گروپ افغانستان میں لڑاکوں کو بھیجنے کا ایک بڑا پلیٹ فارم بن چکا تھا۔ اسی دور میں پاکستانی آرمی کو جب لڑاکوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بندوں کی ضرورت تھی تو یہ پاکستانی آرمی کے ساتھ ٹریننگ دینے کے لیے افغانستان گیا تھا۔ الیاس جو اب تک لینڈ مائن کے معاملے میں ماہر سمجھا جانے لگا تھا، اس نے وہاں لڑاکوں کو بھی اس کی خوب ٹریننگ دی، بلکہ کچھ رپورٹس تو یہ تک دعویٰ کرتی ہیں کہ اس دور میں الیاس کشمیری پاکستانی آرمی کا ایک خفیہ اسپیشل کمانڈو بن چکا تھا۔ حالانکہ اس بات کے ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے اور پاکستان کی طرف سے بھی ہمیشہ اس بات کو خارج ہی کیا گیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد جب افغانستان میں یہ جنگ ختم ہوئی تھی تب تک الیاس کشمیری کا ایک بڑا نقصان ہو چکا تھا، اور وہ نقصان تھا اس کی آنکھ۔ جی ہاں، وہ اس جنگ میں اپنی ایک آنکھ کھو چکا تھا۔ عمر لگ بھگ 25 سال ہو چکی تھی، مگر 25 سال کی عمر میں ہی وہ کشمیر کے اندر بسنے والا یہ جو گروپ تھا مطلب کہ ہوجی، اس کا ایک بڑا کمانڈر بن چکا تھا۔ اسی دور میں ہی مطلب کہ 90-91 کے دور سے ہی اس نے بارڈر پر انڈیا کے خلاف ہونے والی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ویسے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ الیاس کشمیری بہت کچھ کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی تھی یا آرمی تھی اس کے نشانے پر الیاس کشمیری کا نام دور دور تک نہیں تھا، بلکہ اس دور میں انڈیا کے سب سے بڑے ٹارگیٹ مسعود اظہر یا اسامہ بن لادن جیسے لوگ ہی دیکھے جاتے تھے۔ مگر پھر سال 2000 میں بارڈر کے آس پاس میں کچھ ایسا ہلا دینے والا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے الیاس کشمیری کا نام ہر طرف دکھائی دینے لگا۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی کی لسٹ میں بھی یہ نام فوراً ٹاپ پر آ گیا۔ دوستو، سروج کمار رت نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا ہے کہ سال 2000 میں فروری کے مہینے میں پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول کے پاس ہی میں موجود ایک علاقے کوٹلی کے اندر 12 عام لوگوں کو قتل کیا ہے۔ انڈیا کی طرف سے اس الزام کو جھوٹا بتایا گیا، مگر اس الزام کے ٹھیک 2 دن کے بعد مطلب 27 فروری کے دن الیاس کشمیری نے اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ بارڈر کو کراس کیا اور حملہ کر دیا۔ نوشیرہ کے علاقے کی جس پوسٹ پر یہ حملہ ہوا تھا وہاں پر 8 انڈین فوجی تعینات تھے اور اس حملے میں 2 کی موت ہو گئی تھی جبکہ 2 غائب ہو گئے تھے۔ غائب ہونے والوں میں سے ایک فوجی کا نام تھا باہو صاحب ماروتی تالیکر اور انہی کی بعد میں باڈی ملی تھی، وہ بھی بنا سر کے۔ دراصل ان کا سر الیاس کشمیری کے دوارا کاٹا گیا تھا اور اس کو
پاکستان لے جایا گیا تھا، اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس نے راتوں رات الیاس کشمیری کو جہاں ایک طرف پاکستانی آرمی اور ISI میں سب سے بڑا ہیرو بنا دیا تھا، تو وہیں دوسری طرف انڈیا میں سب سے بڑا آتنکوادی بنا دیا تھا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد الیاس کشمیری کو پاکستان میں اس کے لیے 1 لاکھ کا انعام دیا گیا تھا۔ خود پرویز مشرف نے الیاس کشمیری کی تعریف کی تھی، اور میڈیا نے لگاتار اس طرح سے دکھایا تھا کہ دیکھو الیاس کشمیری نے پاکستان کا بدلہ لے لیا ہے۔ 2001 میں جب 26/11 حملہ ہوا تو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے اب پاکستان نے دھیرے دھیرے اس طرح کے تمام سنگٹھنوں سے دوری بنانی شروع کر دی۔ اسی دوری کا ہی نتیجہ تھا کہ اب الیاس کشمیری نے اپنا خود کا ایک الگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام رکھا 313 بریگیڈ۔ اس میں ہر کسی کو نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ انہی کو لیا جاتا تھا کہ جو کمانڈو ٹائپ آپریشن کرنے کے لیے فل ٹرینڈ ہوتے تھے۔ شروعات میں تو یہ جو 313 بریگیڈ تھی یہ اسی ہوجی نام کے گروپ کا ہی ایک ایلیٹ حصہ سمجھا جاتا تھا، مگر 2007 کا دور آتے آتے اب الیاس کشمیری نے اپنی اس بریگیڈ کو پوری طریقے سے القاعدہ کو سونپ دیا تھا، اور اب دنیا میں ایک طریقے سے اس بریگیڈ کو القاعدہ کی ایک شیڈو آرمی کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ الیاس کشمیری ہی اس بریگیڈ کا پہلا اور سب سے لمبے وقت تک رہنے والا لیڈر بھی تھا، کیونکہ 2002 اور 2003 کے دور میں اسی نے اس کو بنایا تھا، اور اپنی موت مطلب 2011 تک وہی اس کا لیڈر رہا تھا۔ اب کیونکہ یہ بریگیڈ اندرونی طور پر القاعدہ سے مل چکی تھی، مرج ہو چکی تھی، تو اسی لیے اب الیاس کشمیری کو القاعدہ کے اندر بھی تیسرے یا چوتھے نمبر کا سب سے بڑا لیڈر سمجھا جانے لگا تھا۔ سن 2000 میں بارڈر پر ہونے والا جو معاملہ تھا جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی انڈیا میں ہونے والے کئی حملوں یا کئی وارداتوں میں الیاس کشمیری کا نام سامنے آیا، جس میں ممبئی کا وہ مشہور آتنکی حملہ بھی شامل ہے کہ جو سال 2008 میں ہوا تھا۔ انڈیا تو انڈیا، اب خود پاکستان کے اندر بھی الیاس کشمیری کا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پنگا شروع ہو چکا تھا۔ جیسا کہ ہم جان ہی چکے ہیں کہ 26/11 کے بعد پاکستانی آرمی نے اس طرح کے تمام سنگٹھنوں سے دوری بنانی شروع کر دی تھی، بلکہ امریکہ کے پریشر کی وجہ سے ایک ایک کر کے اس طرح کے تمام گروپس پر بین لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اب الیاس کشمیری اور پاکستانی آرمی کے بیچ دشمنی شروع ہو چکی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں جنرل پرویز مشرف کے اوپر ایک نہیں بلکہ تین جان لیوا حملے ہوئے تھے، اور مانا جاتا ہے کہ ان تمام حملوں کے پیچھے الیاس کشمیری کا ہی دماغ تھا، مگر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں الیاس کشمیری کو رہا کر دیا گیا تھا۔ 2005 اور 6 کے دور میں ہی اب الیاس کشمیری نے پاکستانی آرمی اور ISI سے پریشان ہو کر اپنی 313 بریگیڈ کو لے کر پاکستان کے ایک ٹرائبل ایریے مطلب کہ جو قبیلائی علاقہ تھا وزیرستان، وہاں جانے کا فیصلہ کیا، اسی کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اور وہیں سے ہی القاعدہ اور طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی۔ جی ہاں، وہی امریکہ کہ جو اس دور میں افغانستان کے اندر موجود تھا اور طالبان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس جنگ میں انوالو ہوتے ہی اب الیاس کشمیری کا معاملہ صرف انڈیا یا پھر پاکستانی آرمی اور ISI تک ہی سمت نہیں تھا، بلکہ اب تو اس کی لڑائی ویسٹرن ورلڈ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے امریکہ اور باقی ویسٹرن طاقتوں سے جڑی ہوئی چیزوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی اب الیاس کشمیری کا نام جو سب سے اہم ٹارگٹ تھے وہاں پر ڈال دیا تھا۔ 2009 میں تو اچانک سے پوری دنیا میں یہ خبر پھیل بھی گئی کہ الیاس کشمیری امریکہ کے ایک ڈرون اٹیک میں مارا گیا ہے۔ لگ بھگ اگلے 2 مہینے تک پوری دنیا اس یقین میں رہی بھی کہ الیاس کشمیری اس دنیا میں نہیں رہا، مگر پھر اچانک سے اس وقت پوری دنیا میں ہلہ مچ گیا کہ جب الیاس کشمیری میڈیا میں انٹرویو دیتے ہوئے نظر آیا۔ الیاس کشمیری کو زندہ دیکھ کر پورا کا پورا ویسٹرن ورلڈ الرٹ پر آ گیا۔ 2011 میں جب آخر کار امریکہ اسامہ بن لادن کو مارنے میں کامیاب ہوا تو ہر طرف یہ بھی چرچائیں ہونے لگیں کہ شاید وہ الیاس کشمیری ہی ہے کہ جو اسامہ بن لادن کی جگہ لے گا۔ یہ چرچائیں دیکھ کر امریکہ نے بھی الیاس کشمیری کو تلاش کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ اور تیز کر دی۔ اسی دور میں امریکہ نے الیاس کشمیری کے اوپر $5 ملین کا انعام رکھا اور الیاس کشمیری کو ساتھ ہی ایک گلوبل ٹیررسٹ بھی گھوشت کر دیا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب کچھ وقت کے بعد اچانک سے میڈیا میں یہ خبر آ جاتی تھی کہ الیاس کشمیری مارا گیا، اور بعد میں یہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی تھی۔ مگر پھر 3 جون 2011 کا وہ دن آ ہی گیا کہ جب الیاس کشمیری کے مارے جانے کی خبر آخری بار پھیلی۔ خبر یہ تھی کہ پاکستان کے وزیرستان کے علاقے میں ہی الیاس کشمیری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سیب کے پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ تبھی ڈرون کے ذریعے سے اٹیک ہوا، اور اس اٹیک میں الیاس کشمیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا۔ آدھے لوگ تو یقین کر رہے تھے، مگر
आधे लोग अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह यही थी कि इलियास कश्मीरी की मौत की खबर पहले भी कई बार फैल चुकी थी, या ये कह सकते हैं कि इलियास कश्मीरी ने खुद भी अपनी मौत की खबर कई बार फैलवाई थी। मगर जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि ये आखिरी बार था कि मीडिया में इलियास कश्मीरी की मौत की खबर चलाई जा रही थी। उसकी वजह ये है कि कुछ वक्त के बाद ही 313 ब्रिगेड ने भी न्यूज़ चैनल्स को ये कंफर्म कर दिया था कि हाँ, इस बार वाकई उनका कमांडर मतलब कि इलियास कश्मीरी मारा गया है। तो इसी के साथ इलियास कश्मीरी की ये कहानी और आज की हमारी ये वीडियो दोनों ही चीज़ें यहीं पर ख़त्म होती हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।